التحیات کے الفاظ کیا ہیں؟ تشہد کس کو کہتے ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد، مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات تشہد سکھایا اور میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی۔ بعض لوگوں نے اس سے مصافحے کی دلیل لی ہے۔ مصافحہ تحیات سکھاتے وقت میں نہیں ہے، مصافحہ کب ہے؟ ملاقات کے وقت میں، جدا ہوتے وقت میں۔ یہ تعلیم کے وقت میں محبت کے طور پر ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس سے مصافحے کی دلیل ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کا محبت سے دونوں ہاتھ ایسے ایک ہاتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ پکڑ لے، کوئی برا نہیں ہے، اچھا ہے، نبی سے ثابت ہے، لیکن یہاں مصافحے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو مجھ کو التحیات سکھایا کما یعلمنی السورۃ من القرآن، جیسے آپ مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وہو بین ظہرانینا، جبکہ آپ ہمارے سامنے ہمارے درمیان تھے۔ فلما قبض، جب آپ کی وفات ہو گئی، قلنا السلام یعنی علی النبی، بعد میں ہم کہنے لگے السلام علیک ایھا النبی کہتے تھے پہلے، بعد میں کہنے لگے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بعض صحابہ بعد میں السلام علی النبی کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی کی بجائے، اور بعض صحابہ بعد میں بھی السلام علی النبی کہتے تھے۔ تو دونوں میں سے جو بھی آدمی چن لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تشہد زور سے پڑھیں کہ آہستہ؟ التحیات زور سے پڑھیں آہستہ؟ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من السنت ان یخفی التشہد، سنت یہ ہے کہ تشہد یعنی التحیات آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ تشہد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ، مجھ سے کعب ابن عجرہ ملے، فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تجھ کو ایک ہدیہ دوں جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ فقلت بلا، میں نے کہا ضرور۔ فاہدھا لی، دو مجھ کو ہدیہ۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اے اللہ کے رسول آپ پر اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں ہیں، صلاۃ کیسے پڑھیں ہیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اس لیے کہ اللہ نے یہ تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے کہیں۔ قال قولوا، آپ نے کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے تم درود پڑھو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو التحیات میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ لوگ بولتے ہیں تم لوگ سلام نہیں پڑھتے نبی پہ، ہم تو صلاۃ سے پہلے سلام پڑھتے ہیں۔ سلام ہے کہ نہیں؟ لوگ ہم کو بولتے تم سلام نہیں پڑھتے نبی پر، صلو علیہ وسلم تسلیما ہے۔ تو قرآن میں تو سلام پہلے ہے سلام بعد میں، نماز میں ہم پہلے سلام پڑھتے پھر صلاۃ پڑھتے ہیں، بولتے کہ نہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، یہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ تو ہم صلاۃ بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، جیسے نبی نے سکھایا ویسا پڑھتے ہیں۔ تو پھر لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیہ کا گانے کی طرز پر پڑھنا، نئے نئے جیسے گانے آتے جاتے ویسا پڑھتے اس کی ٹیون پہ، کچھ پرانے گانے نکال کے کوئی لاتا ہے، اچھا مولوی صاحب کو بھی معلوم ہے یہ گانا، گانے کی ٹیون پہ آپ پڑھ رہے ہیں سلام، کیا بنا رہے آپ؟ یعنی نبی کو گانے کی سٹائل میں آپ سلام بھیج رہے، اپنا سوچو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی درود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی طرح سے درود کے بعد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یقول، وہ یوں کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر
ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے، اس کے شر سے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے فتنے سے اور عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری دعا بھی آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے نبی مجھ کو ایک دعا سکھائیے جو اپنی نماز میں کہا کروں۔ قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ یہ دعا آپ نے سکھائی کہ اتحیات کے بعد اخیر میں آدمی یہ دعا پڑھے، تو وہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس کا حکم دیا اور یہ پوچھنے کے بعد سکھایا، اس کی تاکید زیادہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے خود حکم دیا اور انہوں نے کہا کیا دعا مانگو بتائیے، تو پوچھنے پہ دعا سکھائی، تو دونوں میں تاکید کس کی ہوگی زیادہ؟ جس کو خود سے حکم دیا ایسا کہو، انہوں نے کہا کہ کیا پڑھوں، کہا ایسا پڑھو، تو دونوں کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تاکید ان 4 چیزوں کی سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔